السلام علیکم دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن نزدیک ہے۔ 5 مہینے لگ جائیں گے یا 2 مہینے یا 3 4 مہینے جتنے بھی لگنے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکشن ہونی ہے اور نزدیک ہے، نزدیک ہی ہوگا، یعنی 2 4 مہینوں میں ہوگا۔ تو اس الیکشن کے پہلے یہ جو لیڈران ہیں یا یہ جو سیاستدان ہیں، ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے جو ان کے اپنے یہ جو چورن ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں بیچیں گے۔ اگر بات ان چورن پہ کرے جو یہ بیچیں گے یا یہ جو بیچ رہے ہیں ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے، تو وہ مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ ہے، جو آج کل عروج پہ ہر کوئی اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے۔ بھائی، ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں بننا ہے؟ آخر اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان بننے کے بعد ایسے لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، آج تک پاکستان بننے سے لے کے آج تک انہوں نے کیا اکھاڑا یا انہوں نے کیا اس چیز میں انہوں نے کیا پایا؟ کچھ نہیں پایا، الٹا اپنے آپ کو بدنام کیا، الٹا اس ملک کو بدنام کیا، الٹا اس اداروں کو بدنام کیا۔ تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس میں باہر کے ایجنٹس بھی آ جاتے ہیں، وہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں یا فنڈنگ کے تھرو وہ اس ملک کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی مارچ کرنی ہے۔ یہ میں کسی ایک پارٹی کو یہاں پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، ساری پارٹیاں ایسی کرتی ہے۔ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف دوسری پارٹی یا دوسرے پارٹیز نکل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مہنگائی بہت ہے، ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم ایسے مسیح ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن ان کے پاس خود کوئی حل نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ میں نے اس حکومت کو گرانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا دوسرا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس سے زیادہ نقصان کر دیتے ہیں ملک کا۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ملک میں عام ہے، یہ ہمیں اسلام فوبیا یا مذہب یا اسلام کا جو ہمیں غلط استعمال ہے وہ کروا کے ہمیں بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ اسلام چاہے جو اسلام کے حقوق ہے، نہ یہ خود ان کو فالو کرتے نہ خود ان کو مانتے، لیکن ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہمیں مذہب کارڈ استعمال کرتے۔ یہ کوئی مذہبی پارٹی اکیلے نہیں استعمال کرتی، ساری پارٹیاں مل کے یہ استعمال کرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، نہ کارکردگی ہوتی ہے نہ کوئی اور چیز، تو وہ پھر یہ چیزیں ہمیں بیچتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قومیت کی بیس پہ، یعنی پنجابی کہتا ہے کہ پنجابی جاگو، آپ نے پنجابی کو ووٹ دینا ہے۔ پختون کہتا ہے کہ آپ نے پختون کو ووٹ دینا ہے۔ سندھی کہتا ہے آپ نے سندھی کو ووٹ دینا ہے۔ پھر بلوچی کہتا ہے کہ آپ نے بلوچی کو ووٹ دینا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ پاکستانی بن کے آپ نے پاکستان کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ایک فضا قائم کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی خود کو ایسا ہے افلاطون سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی صرف اس ملک کو سنوار سکتا ہوں اور میں ہی اس ملک کو بنا سکتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک الگ الگ نظریے ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیں یہ چورنے سارے بیچ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ کے مخالف ہیں ہم، اور امریکہ مرد آباد۔ یار امریکہ کیوں مرد آباد؟ چلو امریکہ مرد آباد بھی ہو گیا، ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ یا ہمارے مرد آباد کہنے سے، ہمارے زندہ آباد کہنے سے ان کو کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو الٹا ہمارے تعلقات ان ممالک سے خراب ہو جاتے۔ اب یہ جو بعض ایسے سیاستدان میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد، امریکہ یہ، امریکہ اور امریکہ نے یہ کیا، امریکہ کو انہوں نے ایک فرعون کی طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے، لیکن خود جا کے ادھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سہولیات ہے، ہمیں یہاں پہ سیکورٹی۔ اگر آپ کا ایک دشمن ہے تو آپ کیسے اپنے دشمن کے گھر میں جا کے محفوظ رہ سکتے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن ہم بیوقوف بنتے جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بس کڑک بندہ، یہ اب ہمارا مسیحا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا مسیحا ہے۔ الٹا یہ ملک کو بدنام کر دیتے، اداروں کو بدنام کرتے، کمزور کر دیتے سب کو۔ تو یہ مختلف چورن ہیں ان لوگوں کا۔ پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ نیبر کنٹری جو ہمارے ہوتے ہیں، پڑوسی ممالک، ان پہ بات کرتے
کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، افغانستان میں طالبان ہیں ان کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے، یا فار ایگزامپل چائنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یا ایران ہمارے لیے اچھا نہیں، یا کوئی اور ملک یہ لے کے آتے ہیں سامنے، تو یہاں پہ کوئی امن کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اونٹ چاہیے، اور اونٹ جب وہ کیش کرنا چاہتے ہیں تو انہی ٹاپک پہ ان کو کیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو اونٹ چاہیے، ان کو حکومت چاہیے، تو ان کو یہ جھوٹ بیچنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو ضمیر ہے یا ہمارے جو ذہن ہے، ہم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، سچائیوں کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ایسے غلط بیانی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہم خود بے وقوف بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم پسند کرتے ہیں ایسے بے وقوفیوں کو، اور وہ بے وقوفیاں بھیج دیتے ہیں، تو غلطی ہماری بھی ہے اس میں، یہ نہیں کہ وہ سارے غلطی لیڈران کی ہے، عوام کی بھی ساری غلطی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو عزت دو، تو چلو میں اونٹ کو عزت دیتا ہوں، لیکن آپ تو صحیح طریقے سے پھر بھی لڑو نا۔ یہاں پہ تو اگر آپ دیکھو تو ایک ایک اونٹ کے بدلے 1,000 2,000 5,000 10,000 روپے دیتے، تو یہ ہے اونٹ کو عزت دینا۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان، تو آج تک انہوں نے نہ کسی کو روٹی دیا، نہ کپڑے دیے، نہ مکان دیا ہے۔ صحیح ہے، گورننس کی بات کرے تو ہر حکومت کی اپنی گورننس گئی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان پیپل پارٹی کی بات کریں، ان کے جو ٹینور آئے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اپنی کارکردگی کی ہے، اس پہ اگر بات کریں گورننس کی تو گڈ اور بیڈ گورننس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آئی ہے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے گورننس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کریں کہ یہ سارا گورننس بیڈ تھا یا سارا گورننس ٹھیک تھا تو یہ چیز غلط ہوگا، کیونکہ سب کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، اور ہے بھی۔ اگر گننے پہ میں آ جاؤں تو سب کی میں گنوا سکتا ہوں۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ سب مسیحا بنے ہوئے، لیکن یہاں پہ کوئی ہمارا مسیحا نہیں ہے، سارے اس کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر ہماری بھی یہ ذہنیت ہے، ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ چلو یہ جو آپ اسٹوڈنٹ بھیجے اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھو، آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ آگے کیا کرو گے، آپ نے کیا ڈیلیور کر لینا ہے ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے اس ملک کے لیے۔ دیکھا جائے تو آج کل کی دنیا آئی ٹی پہ چل رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں پہ پہنچ گیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم آج بھی یونیورسٹی لیول پہ وہی پرانا جو سافٹ ویئرز ہے، پرانے جو لینگویجز ہے C++ یا اس کے بھی اگر پیچھے کوئی ہے تو وہ پڑھاتے۔ یہاں پہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم آج بھی وہاں پہ پڑے ہوئے، تو ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ یہاں پہ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے آپ کے ایجوکیشن کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ہم نے اس کو کیسے چینج کر کے آپ کو دنیا کے سامنے کھڑا کر لینا ہے، آپ کو برابری کروانی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کے اوپر کنونس کرے۔ اب آئی ٹی میں ہم دیکھیں تو ہمارا کیا پوزیشن ہے، پھر کاروبار کی بات کیا جائے، بزنس کی، تو یہاں پہ ہماری بزنس کی سچویشن کو آپ دیکھو، یا انڈسٹریز کی سچویشن کو آپ دیکھو۔ ہمارے ساتھ ہندوستان ایک ساتھ آزاد ہوا تھا، ہمارے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، اگر آپ ان کو دیکھو، ان کی انڈسٹریز کو دیکھو، آپ ان کی بزنس کو دیکھو، تو دنیا کے لیول میں وہ لوگ مشہور لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، لیکن ہمارے ملک میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ وہ بزنس میں مشہور ہے۔ یہ جو سیاستدان ہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ یہ یہاں پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ لوگ آئے اور یہاں پہ کاروبار یا بزنس سٹارٹ کرے اور لوگوں کو نوکریاں ملے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں جن چیزوں میں دلچسپی ہے وہ ہمیں وہ چیز بکوائیں گے اور ہم وہ چیز خریدے بھی گے۔ ہم خرید کیوں رہے؟ وجہ اس کا کیا ہے؟ کیونکہ ہماری ذہنیت ان لوگوں نے ایسی بنائی ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ ہم نے آگے کیا کر لینے، ہم ہمیشہ ماضی میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ماضی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو انرجی کرائسس ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا 1,000 میگا واٹ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاکستان میں سولر سسٹم بنے ہوئے تو اس سے 1,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ یہ میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں نے اگر اپنے چھتوں پہ یہ چیزیں لگوائی ہے سولر سسٹم، تو ان سے جو بجلی بنتی ہے اور آپ حکومت کو آگے بھیجتے ہیں تو وہی بجلی 1,000 میگا واٹ سے تقریباً اوپر بنتی ہے، اور وہ بھی اس بجلی میں شامل ہو جاتا ہے جو پیٹرولیم اور جو پانی اور ہوا سے بنتی ہے۔ تو یہاں پہ بجلی اتنی بن رہی ہے، پتہ نہیں کہ یہ کدھر جا رہی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے پانی کا بجلی بھی بن جائے نا تو میرے خیال میں یہاں پہ سارے گھروں کو فری بھی دی جا سکتی ہے، لیکن
ان لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ان چیزوں پہ نہیں لینا ہے، میں نے دوسرے کے قمیص اور شلوار اتار لینی ہے تب مجھے اونٹ ملے گا، میں نے سب کو ننگا کر کے یہاں پہ کھڑا کر لینا ہے تب مجھے اونٹ ملے گا۔ اگر ایک دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہم خود کھڑے جو ہو جاتے اور ہم یہ کہتے کہ بھائی آپ ہمیں یہ منشور دکھاؤ یا آپ ہمیں ایسا کوئی راہ دکھاؤ جس پہ آپ ہمیں بزنس میں یہاں سے وہاں تک لے کے کیسے جاؤ گے، یا آپ لوگ ہمیں انڈسٹریز میں کیسے لے کے جاؤ گے، آئی ٹی میں کیسے لے جاؤ گے، اور ان سب کے لیے بیسک چیز ایجوکیشن ہے، تو ہمارا ایجوکیشن آپ کیسے ڈیولپ کرو گے، آپ ہمیں ایجوکیشن میں کیسے آگے لے کے جاؤ گے۔ یہاں پہ پورٹی کی بات کریں، ہم ہیلتھ کی بات کریں، ریلیشن شپ کی بات کریں ود آور نیبرس، تو یہاں پہ ہم افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر لگا ہوا ہے اس پہ طالبان کے ساتھ ہمارا ایشو ہے، ادھر جو بارڈر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے LOC، ادھر ہم نے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ادھر جو ایران یا عراق کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے ادھر بھی تقریباً لڑائی کے موڈ ہوتا ہے ہر ٹائم، ٹھیک ہے، صرف یہ واحد چائنا کا بارڈر ہے جو سیف ہے۔ چیزیں جو ہے نا اس کو سالو کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب لوگوں میں بھی اویئرنیس آ چکا ہے۔ پھر ان سب میں جو اہم چیز ہے ہمارے پاس میڈیا ہے، میڈیا کو ہم نے کیسے فری بنانا ہے، کیونکہ آپ میڈیا کے غلام ہو، اب میں اور آپ جو ہے نا ہم اگر بات کرتے تو ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے نا، ہم ان میڈیا پہ جو لوگ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تو ہم ان کی باتیں سنتے، ان کے تجزیہ دیکھتے، تو اگر ان کے تجزیوں سے ہم نے باقی سب کچھ اخذ کر لینا ہے، اور وہ اگر ہمیں جھوٹ بتاتا ہے، اگر وہ ہمیں سچ نہیں بتاتے، اگر ہمارا میڈیا ہی جھوٹ ہو تو ہم پھر کیسے آگے جائیں گے، ہمارے پاس کون سا وسیلہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس کے تھرو آگے جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سوچیں اس چیزوں کے بارے میں کہ جو ماضی ہماری گئی ہے اب اس کو چھوڑو، وہ چاہے خراب ہو چاہے صحیح ہو، اس میں چاہے کتنے بھی ہولز ہو، ان کو آپ بس چھوڑو، اگنور کر لو، کیونکہ اس پہ اگر آپ بات کرو گے تو آپ اپنے فیوچر کو خراب کرو گے۔ تو اب ہم نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ سوچنا ان لوگوں نے نہیں ہے، یہ ہم نے ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں کتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے اور کون سا کینڈیڈیٹ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کام کر سکتا ہے، تو ہم نے اس بیسس پہ ان کو ووٹ دینا ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یا فلاں لیڈر یہ سچا یہ ایماندار ہے اور ہم نے اس کو حکومت دلوانی اور میں نے یہاں پہ چور کو بھی اگر ووٹ دینا ہو تو میں دوں گا، تو یہ ہماری جاہلیت کا سب سے بڑا جو عروج کا درجہ ہے وہی ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم نے ووٹ دینا ہو، اگر اپنے حلقے کے ایماندار کو ہم ووٹ دیں گے، کل کو ہم زرداری صاحب کے پاس یا نواز شریف صاحب کے پاس یا جو کیا ہے عمران خان کا صاحب کے پاس ہم نے نہیں جانا، ہم نے ادھر ہی جو ہمارے لوکل لیڈران ہیں انہی کے پاس جانا ہے، تو ہم نے ایسے لیڈرشپ کو آگے لے کے آنا ہے۔ اگر ایک دفعہ ان کو حکومت نہیں ملی، دوسری دفعہ مل جائے گی، تیسری دفعہ مل جائیں گی، آخر کار ایک دفعہ تو مل جائے گی، اور اگر وہ سچا اور ایماندار ہونا تو ان کو 5 سال نہیں 1 سال بھی ان کے لیے کافی ہے ہماری تقدیریں بدلنے کے لیے۔ تو یہ چیز میں اب آپ کے آگے چھوڑتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلے کیسے لینے اور آپ نے یہ فیصلے کیسے کرنے۔ شکریہ۔